اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے بہت خیر، بہت برکت، بہت رحمت، مغفرت اور دین میں ترقی کا ذریعہ بنائے۔ سب لوگ دل میں اپنے لیے بھی اور ان معصوم بچوں کے لیے بھی یہی سوچ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے دین میں ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اس وقت مجھے 3 باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ایک حافظ صاحب بچوں کو خاموش کرنے والے نظر آ رہے تھے، ان سے درخواست ہے بچوں اور بڑوں دونوں کو خاموش کرا دیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حفظ قرآن کے اس مدرسے میں آ کر بہت ہی دل خوش ہوا ہے۔ جو رزلٹ، جو کوالٹی، جو انداز تربیت، جو بچوں کا اعتماد اور شوق، جو کچھ بھی نظر آیا وہ بہت منفرد اور یونیک ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے محبوب دوست مولانا حفظ الرحمان صاحب کو، واقعی وہ بہت ہی صفات کے حامل اور بہت صلاحیتوں کے حامل شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ صلاحیتیں اور کام کا جذبہ اور بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے خوب زیادہ سے زیادہ کام لے۔ انشاءاللہ یہیں جماعت سے عشاء کی نماز ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مدرسے اور یہاں کے تعلیمی نظام اور جو نتیجہ اور رزلٹ یہاں نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر جو خوشی ہو رہی ہے وہ الفاظ کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ خاص طور پر ہم جیسے لوگوں جن کا تعلق مدرسوں سے ہے، ان کے لیے ہمارے مولانا حفظ الرحمان صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے۔ وہ لوگ جن کی سمجھ ہی میں نہیں آتی یہ بات کہ حفظ میں اور مدارس کی تعلیم میں شوق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ ایک نمونہ ہے ان حضرات کے لیے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ تصور تھا کہ حفظ تو صرف سختی سے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے حفاظ اور حفظ کے مدرسین اسی گئے گزرے فرسودہ خیالات کو اپنے دماغوں میں بڑی حفاظت کے ساتھ پالے بیٹھے ہیں، اور کسی فہمائش اور سمجھانے سے یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کو کچھ نیا سیکھنا چاہیے اور اپنے مدرسے اور اپنے بچوں کی کارکردگی بہتر بنانے کی نئی ترکیبیں اختیار کرنی چاہیے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حفظ کے اساتذہ کو ہر مہینے اور ہفتے کے پروگراموں میں خاص طور پر اس نیت کے ساتھ دعوت دی جائے، کہا تو کچھ نہ جائے لیکن اس نیت سے دعوت دی جائے کہ لوگ دیکھ کر جائیں اور اس نمونے سے ان کو خود بھی اپنے اداروں اور مدرسوں میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی میں مدد ملے گی۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ حفظ کے اساتذہ کو ہر ہفتے کی اپنی مجلس میں 2-3 اساتذہ کو بلا لیا کیجیے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا خیر بہت دور دور تک پہنچے گا۔ اس مجلس میں اس وقت جن بچوں نے حفظ کیا ان کے والدین موجود ہیں اور عام اہل تعلق اور دینی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے لوگ موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ان سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو واقعہ یہ ہے بہت سننے اور جاننے کے باوجود حفظ قرآن کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں
کتنا ہی کسی کے پاس علم کیوں نہ ہو، اس کو حفظ کی دولت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں، غور سے سنیے۔ کتنا ہی کسی کو قرآن اور حدیث کا علم کیوں نہ ہو، اور اس نے حفظ کی فضیلت کی آیات اور احادیث اور قرآن کی فضیلت کی آیات اور احادیث کا کیسا ہی وسیع مطالعہ کیوں نہ کیا ہو، پھر بھی قرآن مجید کی فضیلت اور حفظ کی فضیلت، اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے تو حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کو باوجود علم کے کوئی عالم بھی صحیح سے نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کی فضیلت، حافظ کی فضیلت، حافظ کا مقام، قرآن کے حامل کا مقام، قرآن کے عالم کا مقام، یہ تو جب سمجھ میں آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں حافظ قرآن کی عزت اور اس کی تکریم آنکھوں کے سامنے ہو۔ وہاں کی چیزیں، آخرت کی دنیا کی چیزیں اس دنیا میں سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی۔ جیسے کہ آپ یوں سمجھیے کہ افریقہ کے کسی بالکل غیر متمدن اور انسیولائزڈ جنگل کے کسی قبیلے سے آپ کسی آدمی کو لائیں اور اس کو آپ وائٹ ہاؤس میں کیا کیا فیسلٹیز اور ایکوپمنٹس ہیں وہ بتانا چاہیں، کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ بتائیں کہ اس دنیا میں کیسی شاندار گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس میں کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں، کیا وہ قبائلی جس کو جو اپنے قبیلے کے ماحول سے نہیں نکلا، اس نے تو سائیکل بھی نہیں دیکھی، تو کیا وہ ان کاروں کے فیچرز اور دنیا کے اعلیٰ ترین اور بہت شاندار قسم کے محلات میں جو سہولتیں اور آرام کے وسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھ سکتا ہے؟ دن بھر بھی ہم زبان سے بتاتے رہیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو فرق اس قبائلی ماحول میں اور دنیا کے کسی نہایت ترقی یافتہ ماحول میں جو فرق ہے، اس سے کہیں بڑا فرق، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں گنا زیادہ فرق اس دنیا اور آخرت کی دنیا میں۔ اس دنیا میں انسانوں کی سمجھ میں وہاں کی حقیقتیں آ ہی نہیں سکتی۔ جتنا سمجھ میں آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا سمجھانے کے لیے قرآن اور آیات میں، قرآن اور حدیث میں چیزیں ہم لوگوں کو دے دی ہیں، مگر حقیقت تو وہیں جا کر سمجھ میں آئے گی۔ مثلا حافظ قرآن کے لیے حدیث میں ایک عجیب و غریب منظر آتا ہے کہ قرآن میں ایک عجیب چیز ہوگی، آخرت میں ایک عجیب منظر قائم ہوگا۔ ابھی جیسے بچوں کو انعام دیا گیا، جلسہ ہوا، ان کی عزت افزائی کی گئی، ان کو دوسروں کے مقابلے میں ان کے مقام کو بلند کر کے دکھایا گیا۔ محسوس ہوا اس مجلس میں کہ فلاں اور فلاں بچے، یہ بچے جو ہیں یہ ڈسٹنگیوشڈ بچے ہیں، ان کو ڈسٹنکشن ملا ہے۔ قیامت کے دن جب سارے انسان جمع ہوں گے اور اس دن رسوائیوں کا دن بھی ہوگا اور عزت افزائی کا دن بھی ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس دن رسوا بھی کرے، بہت رسوا ہوں گے، بڑے ذلیل ہوں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی عزت عطا فرمائے گا۔ تو جن لوگوں کو غیر معمولی عزت ملے گی ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے بندے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو جب حفاظ کی عزت کے لیے خود قرآن نکل کر آ جائے، خود قرآن اللہ کے دربار میں آ کر پیش ہوگا، اور حافظ کی عزت فَيُلْبَسْ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ فَيَقُولُ يَا رَبِّ زِدْ فَيُلْبَسْ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ۔ قرآن آئے گا اور کہے گا، اے اللہ میاں اس کو کوئی عزت کا بہت شاندار زیور پہنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ دے گا۔
دنیا میں بادشاہوں کے سروں پر سونے کا، چاندی کا، ہیرے جواہرات کا تاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت کا تاج رکھے گا، ساری مخلوق جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان جمع ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار ہوگا اور اللہ اپنی تجلی کے ساتھ خود مجلس افروز ہوگا۔ اس دن سارے انبیاء موجود ہوں گے، اولین و آخرین جمع ہوں گے اور تاج رکھے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن کو اس پر بھی سکون نہیں ہوگا، قرآن کو اطمینان نہیں ہوگا اتنی عزت دلوا کر۔ پھر قرآن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یا رب زد، اللہ میں کچھ اور، ابھی کام پورا نہیں ہوا، ابھی اور کچھ دیجئے اس کو، اور اس کا مقام بلند کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا جوڑا پہنا دے گا، وَيُلْبَسْ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اللہ تعالیٰ عزت کا جوڑا پہنا دے گا۔ پھر بھی قرآن کو بس نہیں ہوگا، قرآن کہ اللہ میاں اس سے آپ بہت راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے میں اس سے راضی ہو گیا، اور پھر یہ کہیں گے کہ جنت در کے درجات ہیں۔ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم حقیقت کیا ہوگی، جو بشری علم اور اندازے کے مطابق جو ایک تخیل قائم ہوتا ہے وہ یہ کہ جنت کے گریڈز جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے نیچے سے اوپر کی طرف، ایک درجے میں ایک کلاس ہوگا جنت کا، اس سے اوپر ایک اور کلاس ہوگا، اس سے اوپر ایک اور کلاس ہوگا، اس سے اوپر ایک اور کلاس ہوگا، اور ایسے ہزارہا کلاسز اور درجات ہوں گے جنتوں کے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان درجوں میں اتنا فرق اور تفاوت ہوگا کہ جیسے یہاں سے کسی تارے کا ہوتا ہے، اتنا فرق ہوگا جنت کے درجوں میں۔ اور اس حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا چڑھنا شروع کرو، اور خوب اطمینان سے جیسے دنیا میں تلاوت کرتے تھے خوب قرت کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ، ایسے دھیرے دھیرے تلاوت کرتے ہوئے چڑھتے چلے جاؤ۔ جب قرآن ختم ہو جائے تو جو گریڈ آئے وہ گریڈ تمہارا ہے، تو اپنے عمل سے چاہے وہ نیچے کے گریڈ کا ہوگا، قرآن کی برکت سے بہت اوپر کے گریڈ پر پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اصل بات تو وہی ہے کہ ساری حدیثیں جان کر اور سن کر اور سنا کر پھر بھی درجے کا اندازہ نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ حافظ قرآن تو اللہ کا محبوب ہے، اب محبوب کا کوئی مقام تھوڑی ہوتا ہے، محبوب کا کوئی مقام ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ گریڈ میں ہے اور سیکنڈ گریڈ میں ہے اور تھرڈ گریڈ میں ہے؟ یہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ جو ہوتے ہیں محبوب کے نہیں ہوتے، محبوب تو اس سے بہت آگے ہوتا ہے۔ کسی بادشاہ کے یہاں ایک درجے کا وزیر، دوسرے درجے کا وزیر، تیسرے درجے کا وزیر، چوتھے درجے کا وزیر، بہت سے وزیر ہیں، اور بادشاہ کا محبوب بیٹا کیا بتایا جا سکتا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کا وزیر ہے اور سیکنڈ کلاس کا ہے، یہ کیبنٹ ہے اور یہ منسٹر آف اسٹیٹ ہے اور یہ اس کے نیچے کا سیکرٹری ہے؟ کیا بادشاہ کے اور بادشاہ کے بھی محبوب بیٹے کو کیا کوئی اس طرح کے گریڈز میں رکھ سکتا ہے؟ تو محبوب کا کوئی گریڈ نہیں ہوتا، محبوب تو دل میں ہوتا ہے۔ تو جب دنیا میں محبوب دل میں ہوتا ہے، اور دنیا والے کیا محبت کرنا جانے، محبت کرنا تو اللہ جانتا ہے، محبت کرنا تو اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق جس کو محبوب بناتا ہے اپنی شان کے مطابق بناتا ہے۔ ہم آپ کیا سمجھ سکیں؟ بس ہاں یہ جان سکتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن کی نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے تو صاحب قرآن اللہ کا بہت خاص محبوب ہوتا ہے، عام محبوب نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، اللہ میاں کے بھی گھر والے ہوتے ہیں، اللہ میاں کے رشتہ دار ہیں۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، قرآن پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیشہ بتاتے رہے، اور قرآن میں ہم نے پڑھا لم یلد ولم یولد ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، اس کا تو کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے
اللہ کے رشتہ دار اور اللہ کے نہایت خاص ہیں، اللہ کے خاص لوگ. تو یہ تو اللہ کے محبوب کا مقام ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وقت کم ہے، بچوں سے بھی اگر ان کی سمجھ میں آ سکے تو ان سے کہتا ہوں اور ان کے والدین سے کہتا ہوں، اس لعل اور اس جوہر کی اور اس گوہر کی حفاظت کیجئے. جو بچہ حفظ کر رہا ہے یا حافظ بن گیا، جو بچہ علم دین حاصل کر رہا ہے یا عالم بن گیا، اس گوہر کی حفاظت کی. جس طرح کسی کے پاس کوہ نور ہیرا آ جائے تو کیسے حفاظت کرے گا؟ ٹوٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے. اس لیے کہ ہیرا ٹوٹا اور قیمت گئی. ہیرے کی تو ساری قیمت ہی اس کی تلاش خراش میں ہوتی ہے. جب تک ہیرے کو کسی ماہر کاریگر نے تراشا نہیں ہے اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی. لے یا دیکھنے میں بھی لگے گا بالکل را پتھر، لیکن جب اس کو کوئی جوہری اچھی طرح تراش کے خوبصورت چمکتا ہوا اس میں ہزار پہلو وہ پیدا کرتا ہے تاکہ اس میں عجیب ریفلیکشن پیدا ہو اور وہ ایک لائٹ کو 50 لائٹوں اور سینکڑوں لائٹوں میں دکھا سکے، اس طرح چمکے. جب اس طرح اس کو چمکا دیا جاتا ہے تب اس کی قیمت بنتی ہے. تو آپ کے پاس جو ہیرا ہے یہ گر گیا تو ٹوٹ گیا اور ٹوٹ گیا تو قیمت گئی. اس کی حفاظت کیجئے. اللہ نے ایک جوہر بہت قیمتی گوہر دے دیا ہے. ان بچوں کی تربیت کیجئے، ان کے دین کی حفاظت کیجئے، ان کے دلوں میں سنتوں کی محبت پیدا کیجئے، ان کے دل میں حفظ قرآن کی عظمت پیدا کیجئے. ان کو بتائیے کہ کس مقام کے یہ لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں. ان بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دیجئے کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ عام انسان نہیں ہیں، تاکہ ان کو اس مقام کا احساس ہو اور پھر اس کے مطابق یہ وقار کے ساتھ رہے. یہ اپنی زبان کی جھوٹ سے حفاظت کرے، یہ اپنی نوجوانیوں کی حفاظت کرے. ان کو معلوم ہے ہم عام لوگ نہیں. یہی حافظ قرآن کے ماں باپ کا سب سے بڑا فرض یہی ہے. میں نے دیکھا بعض نیک لوگوں کو کہ ان کا جو بچہ عالم ہوتا تھا یا حافظ ہوتا تھا وہ اس کی بہت قدر کرتے تھے. میں نے دیکھا بہت قدر کرتے تھے. اب اس میں بہت نازک بات ہے، علماء کے رابطے میں رہیے. ماں باپ، حافظ بچے کے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حکمت والے علماء کے رابطے میں رہیں کہ بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے. ایک طرف تو اس بچے کی خاص حیثیت آپ والدین کے اور گھر والوں کے دل میں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف یہ بات بھی کہ بچے کے اندر تکبر نہ آ جائے، وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھنے لگے، اس کے اخلاق خراب نہ ہو جائیں. دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو اس کے اسپیشل اسٹیٹس کا احساس بھی ہو، لیکن اس طور پر احساس ہو کہ اس سے اس کو اپنی ذمہ داری، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف اور تواضع اس کے اندر آئے. اللہ تعالیٰ اس نازک کام کی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے. جتنی قیمتی چیز جس کے پاس ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے. حفاظ کرام کے والدین اور گھر والوں کو ابھی بہت کام باقی ہے. حافظ ہو گئے بچے، ابھی بہت کام باقی ہے. ان کے دل میں اللہ کی سچی محبت اور تقوی پیدا کیے بغیر اور اللہ کا خصوصی تعلق پیدا کیے بغیر آپ کا کام مکمل نہیں. اس کے بعد تھوڑی سی بات بچوں سے عرض کرنی ہے. بچوں، اب تم لوگوں سے کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ بہت آسان زبان میں کہیں گے، سب لوگ غور سے سنو. ہمیں خیال نہیں ہوا ورنہ ہم مولانا سے کہتے چاکلیٹ ابھی مت دیجیے، ہم روک لیتے. جو بچے ٹھیک سے بات سنتے صرف انہیں کو چاکلیٹ ملتی. پھر تو سب لوگ ٹھیک سے بات سنو گے نا انشاءاللہ. بچوں، تم لوگ حفظ کر رہے ہو، اللہ کی کتاب یاد کر رہے ہو. سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ ہے. سب سے بڑے اللہ میاں ہیں، اور سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. تو جو اللہ کی کتاب یاد ہے وہ اللہ سے سب سے قریب ہے. سب سے قریب ہو، اس لیے کہ تم اللہ میاں کی کتاب یاد کر رہے ہو.
جو لوگ اللہ میاں کی کتاب نہیں کر رہے وہ اللہ میاں کے اتنے قریب نہیں ہیں. سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو اللہ میاں کی کتاب یاد کر رہا ہے. دو باتوں کی تم کو اسی عمر میں ہم نصیحت کرتے ہیں، یاد رکھنا. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھو، کوئی جو قرآن پڑھتا اور قرآن یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اس کو کوئی گندی بات نہیں کرنی چاہیے. اب تم قرآن یاد کرتے ہو، تمہیں تو گالی نہیں بکنی چاہیے نا. قرآن یاد کرنے والا تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بتاؤ، جس زبان سے صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہو اسی زبان سے کیا جھوٹ بھی بولو گے؟ تو زبان تو ناپاک ہو جائے گی. تو کوئی برا کام نہیں کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے ہم حفظ کر رہے ہیں، ہمیں سب اچھے اچھے کام کرنے ہیں. ہمیں امی ابا کی خدمت کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کسی کو نہیں تکلیف پہنچانی ہے. کسی چھوٹے کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، گھر میں ہو، کسی کو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے تم سے، اس لیے کہ تم قرآن یاد کر رہے ہو. تو اگر تم نے اس کا خیال رکھا کہ تم قرآن یاد کر رہے ہو، اللہ میاں تم پر بہت انعام فرمائیں گے، تم چمک جاؤ گے، بہت عزت عطا فرمائیں گے، جلدی قرآن یاد ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ پیسے بھی بہت دیں گے، اچھی اچھی نعمتیں بھی دیں گے، ہر پریشانی دور فرمائیں گے، ہر مشکل تمہارے لیے آسان فرمائیں گے. تو انشاءاللہ خیال رکھیں گے سب بچے. دوسری ایک بات اور، تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو، بچوں سب غور سے سنو، بچوں ذرا غور سے سن لو. ایک بات یہ کہ حفظ کرنے والے اور قرآن پڑھنے والے ہر بچے کو دعا بہت مانگنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھنے والا اور حفظ پڑھنے والا بچہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ میاں بہت جلدی قبول کرتے ہیں. تو اپنی ہر بات کی دعا، تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو نماز کے بعد اللہ میاں سے دعا مانگا کرو، اللہ میاں اسے ٹھیک کر دیجئے. اپنے لیے دعا مانگا کرو، اللہ میاں میرا پارا جلدی یاد ہو جائے، اے اللہ میاں اس ہفتے میں اسٹار آف دی ویک ہو جاؤں، میں اسٹار آف دی منتھ بن جاؤں، میرا قرآن اچھا ہو جائے، اے اللہ مجھے نیک بنا دیجئے، اے اللہ میری امی کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ میرے ابو کو نیک بنا دیجئے. تو خوب دعا مانگا کرو. سب بچے خوب دعا مانگا کریں گے نا انشاءاللہ. بس دو باتیں ہیں، ہر بری اور گندی بات سے بچنا ہے، اور دعا خوب مانگنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آخر میں بھائی، اس مجلس میں جو ہم جیسے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمر ہو گئی، اب ان کے لیے کچھ عرض کرنے کا ارادہ تھا. سوچ رہا تھا کہ کیا عرض کروں. جب ایک بچے نے سورہ جاثیہ کی آیتیں پڑھی تو ان آیتوں کا دل پر بہت اثر ہوا، اور یہ خیال ہوا کہ کچھ نہیں کرنا، بس انہی آیتوں کا سادہ سا ترجمہ کر دینا ہے. خوب غور سے سنیے اور ان سے اپنے دل کو متاثر کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قیامت میں انسانوں کے سارے گروہ کس حال میں ہوں گے، اس کا ایک منظر کھینچا ہے، ایک سین دکھایا ہے سورہ جاثیہ میں. افسوس میں حافظ نہیں ہوں. بڑا قلق ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ دولت مجھے عطا فرما دے. لوگ تو بڑی عمر میں بھی حفظ کر لیتے ہیں. اس موقع پہ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، صرف یہی بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ پورے قرآن کا آدمی حافظ بنے. ہم لوگوں کے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ یا تو پورے قرآن کے حافظ بنیں گے یا پوری عمر 4 صورتوں میں کاٹ دیں گے. وہی جو بچپن میں 7-8 صورتیں یاد کر لی تھیں، اب جو لوگ حافظ نہیں ہیں انہوں نے بہت اچھی طرح افیڈیوٹ دے رکھا ہے اللہ میاں کے ہاں، بچپن کے بعد اب ایک بھی صورت اور یاد نہیں کرنی ہے. بڑے نقصان کی بات ہے، بڑے فائدے اور ثواب سے محرومی ہے. آدمی حافظ نہ ہو تب بھی اس کو زندگی بھر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن یاد کرتا رہنا چاہیے. کچھ
ارے آپ زندگی بھر اگر یاد کرتے رہے تو کچھ نہیں، 4 5 6 7 پارے تو ہو جائیں گے. تو کیا 6 7 پارے کم ہیں؟ 6 7 پارے بھی بہت بڑی دولت نکلیں گے. لہذا سب لوگوں کو، اور بہنوں سے کہتا ہوں بہنیں بھی اس کا خیال کریں، اور بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اور آپ حضرات کو رغبت پیدا ہو. اس لیے میں کہتا ہوں، میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن کچھ نہ کچھ یاد کرتا رہتا ہوں. ایک بات اور، آپ بہت قرآن تھوڑا تھوڑا یاد کرنے سے بہت بڑی برکت اور ایک بہت بڑی عبادت کی توفیق ملتی ہے. ایک تو یہ کہ جب آدمی قرآن یاد کرتا ہے تو خوب تلاوت کی توفیق ملتی، ظاہر بات ہے. جب آپ یاد کریں گے، اگر آپ کو ایک صفحہ یاد کرنا ہے تو کم از کم 50 مرتبہ تو پڑھنا پڑے گا. تو ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے قرآن یاد کرنے میں بہت تلاوت ہو جاتی ہے، پھر اس کو یاد رکھنے میں بہت تلاوت ہو جاتی ہے، پھر خالی وقت میں قرآن بہترین رفیق بن جاتا ہے. خالی وقت میں قرآن بہترین ساتھی بنتا ہے. آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، 8 گھنٹے کا سفر ہے. اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ 8 گھنٹے میں یہ دیکھتے جائیے کہ ٹرین میں چوہے گھوم رہے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، فلاں جگہ بلا وجہ ٹرین رک گئی. انڈین ریلوے کا تو حال ہی بہت خراب ہے. اب جتنے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں انڈین ریلوے میں تبصرہ ہو رہا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن یاد ہوگا تو 8 گھنٹے کا سفر ہے تو آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں. تو قرآن یاد کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ کثرت تلاوت کی اپنے آپ توفیق ملتی ہے. اور دوسری بہت بڑی برکت، بہت عظیم نعمت قرآن یاد کرنے سے یہ ملتی ہے کہ نماز میں لمبی تلاوت ممکن ہوتی ہے. میں آپ حضرات میں سے جن لوگوں کو لمبی صورتیں یاد نہیں، ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہے کہ اگر آپ کبھی نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی مختصر سی صورتوں میں پڑھتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ نوافل میں لمبی لمبی قرات فرماتے تھے، طویل طویل صورتیں پڑھتے تھے. بعض صحابہ نے تو ایسی باتیں نقل کی ہیں، ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نفل نماز کی، میں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا. میں شوق میں آ کے میں نے بھی نیت باندھ لی. حضور نے 100 آیتیں پڑھنی شروع کی، پڑھتے گئے میں نے سوچا 100 پر رکوع ہو جائے گا، 100 پر بھی رکوع نہیں، اور پڑھتے گئے ایک سورہ بقرہ ختم ہوئی، اس کے بعد دوسری سورت، اس کے بعد تیسری سورت. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ برا حال ہوا میرا کہ میں نے سوچا کہ حضور سجدے میں جائیں تو پہلے پیچھے سے میں نکل. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ قرآن مجید کی طویل قراءت کی جائے نماز کی. اگر آپ کو یاد ہی نہیں قرآن تو پڑھیں بھی کیا. ہمارے بہت سے بھائی تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد. یقیناً یہ بھی بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کو کم نہیں کہہ سکتا آدمی. لیکن یہ بتائیے اگر آپ کو اس وقت یاد ہو اور آپ تہجد میں آدھا پارہ ایک پارہ پڑھیں، اس کا تو نور ہی الگ ہے. تو طویل قراءت نفل نمازوں میں نور پیدا کرنے کا غیر معمولی طریقہ ہے. اس لیے جو لوگ حافظ نہیں بھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ یاد کرتے رہیں، کم از کم 8-10 لمبی صورتیں تو یاد ہونی چاہیے ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات میں سے بہت سو کو شاید ہمت ہو جائے اس لیے بتاتا ہوں